دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز میرے بھائیوں جو بڑی ہی ضروری ہے، جس کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہونا قسم ہے اللہ کی ممکن نہیں۔ وہ مبرور عمل بننا، حج کا مبرور بننا ممکن نہیں۔ وہ تیسری چیز ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ وہ عمل جو ہم نے کرنا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر رہ کر کریں گے تو پھر وہ حج مبرور بنے گا۔ اگر اپنی مرضی پر کریں گے، جیسے لوگ چل رہے ہیں ویسے آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے رہیں گے، مولوی صاحب کے طریقے پر کریں گے، اپنی تقلید کے ذریعے امام صاحب کے طریقے پر کریں گے، تو قسم اللہ کی وہ عمل وہ حج مبرور نہیں ہوگا، وہ میرے منہ پر دیکھا جائے گا۔ رب کو نہیں چاہیے ایسا۔ حج کے لیے، ہر نیکی کے لیے، ہر عبادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اسے ہٹ کر نہ ہو۔ اگر وہ عمل ہٹ کے اللہ کے بتائے ہوئے نبی کے سکھائے ہوئے طریقے سے، تو وہ عمل رائے گان ہے، برباد ہے۔ من عامل من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ہماری ساری نیکیاں اگر کیسی ہوئی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر ہوئی تو وہ باطل ہو جائے گی۔ باطل مت کرو، ویسے کرو جیسے رب نے کہا ہے اور جیسے نبی نے سکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ یہ تین شرطیں پائی جائیں گی میرے محترم بھائیوں، تو پھر ہمارا عمل، پھر ہمارا حج قسم اللہ کی زندگی کے سارے گناہوں کا کفارہ بنے گا، پھر ہمارا حج مبرور بنے گا، پھر اس کا بدلہ رب مجھے اور آپ کو جنت دے گا، پھر وہ فقر کو مٹانے والا اور ختم کرنے والا بنے گا جب یہ بڑا حج ہوگا، تو جس کے اندر یہ تین شرطیں پائی جائیں گی بیان وقت۔ اور ایک شرط وہ بھی ذہن میں رکھ لیں، وہ ہے جو حج کرنے جا رہا ہے نا اس کا مال بھی حلال ہونا چاہیے۔ مال بھی کیا ہونا چاہیے؟ حرام چیز جو ہے نا، حرام چیز وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور صرف پاک اور حلال چیز کو قبول کرتا ہے، تو حرام کو قبول نہیں کرتا۔ میں نے جو پیسے دیے ہیں حج کے لیے جمع کروائے ہیں، وہ بہن کا حق مار کے دیے، وہ چوری کر کے دیے، وہ سود کے ذریعے حاصل کر کے دیے، وہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر مال بیچ کر دیے، وہ دو نمبری کر کے دیے، وہ رشوت لے کر کرپشن کر کے دیے ہیں، تو میرا حج قبول ہو جائے گا؟ بھئی کیسے قبول ہوگا؟ رب العالمین تو پاک کے علاوہ قبول ہی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کا ذکر کیا، اشعث اغبر یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے خاک آلود ہیں، دو چادروں میں لپٹا ہوا ہے، بڑی فقیرانہ مسکینانہ حالت ہے اس بیچارے کی، اور آ کر کہتا ہے یا رب اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میرا فلاں مسئلہ حل کر دے، میری فلاں بیماری دور کر دے، میری فلاں ضرورت پوری کر دے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کا کھانا حرام تھا، اس کا پینا حرام تھا، اس کا پہننا حرام تھا، اس کے جسم پر گوشت ہڈیاں حرام کھا کے چڑھے ہوئے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، میں اس کی کیسے قبول کر لوں دعا؟ میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے حرام کھانے والے کی، تو حج کیسے ہو جائے گا؟ حج بھی تو عبادت ہے۔ نماز کیسے ہو جائے گی؟ روزہ کیسے ہو جائے گا؟ جو حرام سحری کھا کے رکھا اور حرام سحری کھا کے افطار کیا، وہ کیسے قبول ہو جائے گا رب کے یہاں؟ چار چیزیں ہو گئی، اور پانچویں چیز یہ جو اللہ کے نبی نے، میں نے حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے، جو دو چیزیں بیان کی ہیں، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، مبرور بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر نافرمانی والا کوئی کام نہ ہو۔ جتنے کام ہیں نا نافرمانی والے، سارے ختم۔ پہلے تھے تو حج کے
دوران نہیں کیے اور حج کے بعد مکمل ختم ہو گئے. کوئی کام حج کے درمیان نافرمانی والا نہیں. آپ دیکھیں گے وہاں جا کر عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، ساتھ طواف ہو رہا ہے اور ساتھ سیلفی بن رہی ہے. طواف ہو رہا ہے اور ساتھ سیلفی بن رہی ہے. اس کو نہیں پتا میں کہاں گھوم رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. سیلفی بنانے میں مصروف ہے کہ میں نے جا کے یہ نیٹ پہ اپلوڈ کرنی ہے، دنیا کو دکھانا کہ دیکھو فلانا جناب طواف کر رہا ہے بیت اللہ کا. اتنی بڑی بغاوت ہے رب کے ساتھ، رب کے گھر میں. آپ دیکھیں کہ وہاں اکثریت وہ اپنی سیلفیاں بنا رہے ہوں گے، طواف کرتے ہوئے ہر جگہ پر فوٹو کھینچ رہے ہوں گے، اور ہر جگہ پر آپ کو کیمرے چلتے نظر آئیں گے پورے حج کے دوران. اندھا دھند فسق ہے، نافرمانی ہے. اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ حج کو مبرور ہونے سے محروم کر دیتا ہے. آپ دیکھیں گے احرام باندھا ہوا ہے، شرک کر رہے ہیں. احرام باندھا ہوا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، یا علی مدد کہہ رہے ہیں، یا غوث الاعظم نے مدد کہہ رہے ہیں. قسم اللہ کی باندھا ہوا ہے. یہ حج حج مبرور نہیں ہے، اس کے منہ پر دے مارا جائے گا. یہ حج رب کو نہیں چاہیے ایسا. اس سے بڑا فسق، اس سے بڑی نافرمانی تو رب کی زمین پر ہے ہی کوئی نہیں. جو وہ کر رہے ہیں تو حج کے مبرور ہونے کے لیے یہ چیزیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا ہے. یاد رہیں یہ چیزیں بھائیوں. اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا ہے، رب نے کیسے سکھایا ہے، یہ طریقہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مشکل نہیں ہے، بڑا ہی آسان ہے. آپ توجہ میری طرف رکھیں گے، آپ کو بیٹھے بٹھائے یاد ہو جائے گا، لکھنا بھی نہیں پڑے گا انشاءاللہ. بہت آسان ہے. نماز یاد کرنے سے بھی آسان ہے. نماز میں لمبی دعائیں ہیں، حج میں نماز جتنی دعائیں بھی نہیں ہیں. حج میں نماز اتنی دعائیں بھی نہیں. اتنا آسان ہے حج. حج کے لیے نبی مکرم کے طریقے پر حج کرنے کے لیے، مسنون حج کرنے کے لیے، حج کرنے سے پہلے جب بندے نے احرام پہننے کا ارادہ کیا ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز اپنے گھر سے حج کی تیاری کر کے روانہ ہونے سے پہلے، حج کی تیاری کر کے روانہ ہونے سے پہلے افضل ہے، مرد ہے چاہے عورت ہے، وہ غسل کرے. عورت نے نماز نہیں پڑھنی، وہ حیض یا نفاس کی حالت میں ہے، وہ بھی غسل کر کے اپنے کپڑے پہن لے. یہ افضل ہے، مستحب ہے غسل کرنا نکلنے سے پہلے. مرد وہ احرام کی چادریں پہنے گا، اور عورت اس کے جو عام کپڑے ہیں جس بھی رنگ کے ہیں، جتنے بھی اس نے پہنے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے کپڑے ہی عورت کا کیا ہوتا ہے؟ احرام. تو اس کے لیے کوئی احرام کی مخصوص چادر، کوئی مخصوص شکل، کوئی مخصوص چیز نہیں ہے، بالکل سرے سے نہیں ہے. یہ جو گون سا بنایا ہوا ہے نا ہمارے ملک میں بھی اسپیشل عورتوں کا احرام کا گون پھرتا ہے، اسلام میں نہیں ہے کہیں اس کا تصور، کہیں بھی تصور نہیں. صرف دو چیزوں سے منع کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں عورت کو. باقی سارے کپڑے، شلوار ہے، قمیض ہے، دوپٹہ ہے، برقع ہے، بنیان ہے، جتنے کپڑے عورت نے پہنے ہوئے ہیں سارے کے سارے جس بھی رنگ کے ہیں، جس بھی کلر کے ہیں، جیسے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کپڑے اس کا کیا ہوتا ہے؟ احرام. عورت نے صرف دو چیزیں نہیں پہننی، ہاتھوں پر دستانے نہیں پہننے اور چہرے پر نقاب نہیں باندھنا. صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین. عورت نقاب نہیں کرے گی اور دستانے نہیں پہنے گی. یہ جو ہے نا
نقاب نہیں پہنے گی، یہاں سے اچھے بھلے علماء کو بھی غلطی لگ گئی، اچھے بھلے علماء کو بھی انہوں نے نقاب نہ پہننے کا ترجمہ کر لیا پردہ نہیں کرے گی، چہرہ کھول دے گی، حالانکہ اس کا یہ ترجمہ ہے ہی نہیں، سرے سے یہ ترجمہ ہی باطل ہے اور غلط ہے، یہ وہ پردہ نہیں کرے گی۔ نقاب عربی زبان کے اندر، عربی ڈکشنری میں یہ یاد رکھنے والی بات ہے، نقاب کہتے ہیں اس کپڑے کو جو عورت اپنے چہرے کے ساتھ چپکا لیتی ہے، چہرے کے ساتھ لپیٹ لیتی ہے اور اس کو پیچھے سے چیپی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے یا پیچھے سے گرا لگا کے جوڑ دیا جاتا ہے، یہ کسا ہوا ہوتا ہے اور چہرے کے ساتھ لپٹا اور چپکا ہوتا ہے۔ آنکھیں اس سے کیا ہوتی ہیں؟ کھلی ہوتی ہے، آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، باقی کپڑا ماتھے پر اور چہرے پر چپکا ہوتا ہے اور پیچھے اس کو بندھا گیا ہوتا ہے سر کے پیچھے، گدی کے پیچھے، اس کو کہتے ہیں نقاب۔ اس کی بھی تین صورتیں ہیں۔ بسا اوقات عورت اپنے اس نقاب کا جو سر والا حصہ ہے اس کو اپنے ابروؤں تک لے آتی ہے، آنکھوں تک، اور جو نیچے والا حصہ ہے اس کو اپنی یہ نیچے والی آنکھوں کے نیچے والے ابروؤں تک لے جاتی ہے۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں وسوسہ۔ اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ۔ یہ نقاب وسوسہ ہے، یہ فقہ اللغہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے بات۔ اگر وہ نیچے والا جو پلو ہے اس کو بالکل آنکھ کی نچلی پلک کے ساتھ جوڑ کر رکھے تو وسوسہ، اس کو نیچے کر لے جہاں یہ آنکھ کا گڑا ختم ہوتا ہے، جہاں آنکھ کا گڑا شروع ہوتا ہے، یہ آنکھ کے گڑے کی ہڈی تک لے آئے تو اس کو نقاب کہتے ہیں عربی میں۔ اس کا نام ہے نقاب۔ برقع بھی عربی زبان میں، عربی لغت میں اس کو کہتے ہیں۔ ہماری زبان میں تو برقع وہ ہے نا جو ہم پہنتی ہیں، عورتیں پہنتی ہیں ہمارے یہاں، لیکن عربی میں برقع اور نقاب اس کو کہتے ہیں جو عورت وہ اپنے چہرے کے ساتھ چپکے ہوئے کپڑے کے نچلے حصے کو اپنی آنکھ کے گڑے کی جو ہڈی ہے نا نیچے اس تک لے آئے، اور اگر اس آنکھ کے گڑے کی ہڈی سے بھی نیچے لے آئے، ناک کی نوک تک لے آئے، کئیوں نے نوک پر رکھی ہوتی ہے وہ نیچے والا حصہ، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں لکفام، اللکفام۔ یہ سب نقاب کی شکلیں ہیں، لکفام۔ تو جو نقاب کا حقیقی معنی ہے وہ ہے چہرے کے ساتھ کپڑا چپکا ہوا ہو، آنکھیں کھلی ہوں اور آنکھوں کے نیچے والا جو پردہ ہے وہ آنکھوں کے گڑے کی نیچے والی ہڈی تک ہو۔ یہ والا نقاب نہیں پہننا، ویسے پردہ کرنا ہے عورت نے احرام کی حالت میں، غیر محرموں سے پردہ کرنا ہے۔ حدیث ہے سنن ابو داؤد میں، عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی حج کے موقع پر، جب ہمارے سامنے کوئی غیر محرم آتا تھا، صدلت احدانا صوبہا من راسہا علی وجہہا، ہم میں سے ہر عورت اپنا کپڑا اپنے سر سے اپنے چہرے پر کیا کر لیتی؟ لٹکا لیتی، اور جب غیر محرم سامنے نہ ہوتے تو ہم میں سے عورت اپنے چہرے کو کھول لیتی، پردہ کرتی تھی احرام کی حالت میں۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں ہے۔ اس کی سند پر کلام کیا ہے محدثین نے، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو ضعیف کہا ہے، لیکن اس کی سند کے ضعیف ہونے کے باوجود اس حدیث کے 2 شواہد موجود ہیں جن شواہد کی بنا پر یہ حسن درجے کی بن جاتی ہے۔ سند اگرچہ کمزور ہے لیکن شواہد کی بنا پر قابل حجت ہے، حسن درجے کی ہے۔ وہ شواہد موطا امام مالک میں ہے، فاطمہ بنت منذر وہ کہتی ہیں ہم اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کے لیے احرام کی حالت میں تھی، تو جب ہمارے سامنے کوئی غیر محرم آتا تھا ہم میں سے ہر عورت اپنا چہرہ اپنے کپڑے سے ڈھانپ لیتی تھی۔ دوسری حدیث ہے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کی، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حج پر
غیر محرموں کے سامنے اپنا چہرہ ڈھانپ لیتی تھی۔ تو ان اسماء بنت ابی بکر اور فاطمہ بنت منذر کی ان دو روایتوں کی بنا پر یہ حسن درجے کی روایتیں ہیں، یہ شاہد بن جاتی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت کا، تو یہ روایت حسن درجے کی بن جاتی ہے، عمل ہو سکتا ہے۔ تو پردہ کرنا ہے، اب وہ پردہ کیسے کرنا ہے؟ وہ جو پرانے زمانے میں ہمارے معاشرے میں برقع ہوتا تھا، ایک نیچے پہن لیتی تھی عورتیں، ایک سر پر باندھ لیتی تھی، اور اس کے پلو ہوتے تھے جو چہرے پر کیا کر لیتی تھی، ایک پلو لٹکا لیتی تھی، اور زیادہ ضرورت ہوتی تو 2 پلو لٹکا لیتی تھی۔ تو یہ پلو جو لٹک رہا ہے چہرے کے ساتھ ٹچ بھی ہوتا رہے تو احرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ والا پردہ کر لیں احرام کی حالت میں، یا ٹوپی والا برقع پہن لیں، یا بڑی چادر سے گھونگھٹ نکال لیں، جس طرح بڑی عمر کی عورتیں دیہاتوں میں گھونگھٹ نکال لیتی ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں، لیکن یہ نقاب والا جو طریقہ ہے نا، چہرے کے ساتھ چپکا ہوا کپڑا وہ نہیں پہننا، پردہ کرنا، اور ہاتھوں پر دستانے نہیں پہننے، یہ 2 پابندیاں ہیں عورت کے لیے احرام میں۔ باقی کسی قسم کی کسی لباس کی کوئی چادر، کوئی اسپیشل گاؤن، کوئی چیز عورت کے احرام میں ہے ہی نہیں، سے اسلام میں